From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم صاحب. سب سے بڑی خبر اس وقت کی جو ہے اس آور کی وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں عاصم منیر اور ان کے ہم نواؤں کو جو شکست ہوئی ہے وہ ایک تاریخی شکست ہے. اور دیکھو ہار جیت تو ہوتی ہے الیکشن میں نا، لیکن جو جذبات لوگوں کے سامنے آئے ہیں وہ ٹریمنڈس ہیں، وہ عجیب و غریب ہے. کچھ ایسا منظرنامہ بن رہا ہے کہ جیسے باکسنگ رنگ میں ایک باکسر اپنے مخالف باکسر کی ناک پہ اتنی زور سے مکہ مارے کہ خون کے فوارے چھوٹ میں آئے اور وہ گر جائے، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جیتا ہوا قرار دیجئے، سب کچھ ہو گیا، گر گیا، لیکن اس کا ہاتھ کھڑا کر دیجئے، یہ جیتا ہے. اب دھاندلی چلتی ہے صاحب، لیکن اتنی نہیں چلتی جتنی آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات. اچھا، ایک دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج کل خبریں ہر طرف سے لیک کی جا رہی ہیں جان بوجھ کر. یہ ان کی اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے آج کل جی ایچ کیو میں کہ کچھ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اپنی نئی نئی منطق کے سامنے لا رہے ہیں. ایسے دماغوں کو جمع کیا گیا ہے. اس میں ایک سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنی بات جو ہے پہلے پہنچائیں. لوگوں کا دماغ بدلنے پہ بہت سوچ ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، ایک میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو یہ خبریں پھیلواتے ہیں، اب ان کے تو تعلقات ہر پارٹی میں ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ آج کل نون لیگ کے اندر جو ان کے بہت ہی چھپے ہوئے حریف ہیں ان کو بھی چٹ پہنچ گئی ہے کہ بھئی یہ خبر اب تمہیں پہنچانی پڑے گی. مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں یہ استعمال کرتے ہیں. تو آج کل یہ بات پہنچنی شروع ہو گئی، نہیں یار یہ خبر جو ہے نا یہ آپ ہی اس کو باہر لائیں. اب یہ کہنا کہ جنرل کیانی سابق جو آرمی کے چیف تھے ان کی ملاقات ہو گئی، یہ تاثر دینا کہ کوئی بات ہو رہی ہے، ایک عرصے سے یہ اس طریقے سے ٹائم گین کر رہے ہیں. اچھا بھئی ہو سکتا ہے ملاقات ہو گئی ہو، لیکن کنفرمیشن چونکہ جب تک نہیں ہے تو جو لوگ لاتے ہیں خبر ان کے کردار کو دیکھو، ان کے تعلقات کو دیکھو، ان کے کنیکشن کہاں ہیں اس کو تو دیکھو. اور اس سے پہلے ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو لیوریج دے رہے ہیں. تو ایسی ہیڈ لائن کیپشنز نہیں لگانی چاہیے اپنی ویڈیو کے باہر کہ رہائی ہو گئی، ملاقات ہو گئی. یار کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. پھر لوگ اندر پڑھتے ہیں تو ان کو مایوسی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا سلسلہ ہے، ٹاپک یہ لکھا ہے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے. تو ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ غلط بات ہے. اچھا دیکھیے، عاصم منیر کو 3 پریشر ہیں اور وہ تینوں پریشر جو ہے نا وہ ان کو ہینڈل کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلا پریشر ہے، اکانومی خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بجٹ آنے والا ہے اور صرف پنجاب پہ اور مرکز پر کتنا قرضہ ہے؟ ہوگا بھئی اربوں میں ہوگا، 100-200 ارب ہوگا نہیں صاحب، 1,00,000 ارب روپے کا. یار آپ تصور کر سکتے ہیں 1,00,000 ارب؟ کیوں طیارے خرید رہی ہے وہ خاتون اور گورے پائلٹ آئیں گے، وہ طیارہ کیا عیاشیاں انہوں نے مچائی ہوئی ہیں. اچھا یہ ڈیٹیل آپ سب جانتے ہیں. دوسرا پریشر، نون اور پی 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 کو ساتھ رکھتے ہیں تو بدنامی ہوتی ہے، ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر دوسرا کہاں سے لائیں؟ ان جیسا جو ایسے جوتا پالش کرے وہ مل نہیں رہا. دوسرا پریشر. تیسرا، اب ٹرمپ کی طرف سے یہ بات سامنے آنے لگی ہے اور تیزی سے آئے گی کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. اس کے لیے ان کو عمران خان کی حمایت چاہیے، قوم کی حمایت چاہیے. قوم اگر وہ کہہ دے قوم سے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر قوم اس کی بات مانے گی. اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا تو تاریخ میں پھر ان کا نام دوبارہ لکھا جائے گا. 71 کا حادثہ ہوا، پیچھے کون تھا؟ جرنیل. ٹھیک ہے نا. بھٹو کی پھانسی ہوئی، پیچھے کون تھا؟ جرنیل. لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، پیچھے کون تھا؟ جرنیل. بے نظیر کو شہید کیا گیا، پیچھے کون تھا؟ جرنیل. فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا، پیچھے کون تھا؟ جرنیل. الیکشن چوری کیا گیا، پیچھے کون؟ جرنیل. عمران خان کو جیل میں بند کیا گیا، پیچھے کون؟ جرنیل. ہر بدنصیبی جو ہے وہ ان کے حصے میں کیوں لکھی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. دیکھو صاحب،
جب آپ موجود ہوں گے اور حصہ لیں گے تو اس کی اچھائی برائی تو آپ کے حصے میں آئے گی نا. اب باجوہ صاحب نے آن ایئر آ کے یہ بات کہی, ہم نے اب یہ طے کیا ہم سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیں گے. یعنی اس سے پہلے آپ لیتے رہے ہیں اور آج بھی لے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, عاصم منیر کی حکومت کیوں نہیں چل پا رہی؟ دیکھیے صاحب, آج سے پہلے جب جرنیل آتے تھے نا تو اس وقت وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور ان کا وہ پروپیگنڈا ہم خرید لیتے تھے. کیا کہ ملک کی وحدت جو ہے اس کا مسئلہ ہے, ملک کو تباہ کر دے گا دشمن جو ہے نا, آنکھ لگائے بیٹھا ہے. اب یہ جنریشن کہتی ہے کہ بھائی ملک کو دشمن سے نہیں تم سے خطرہ ہے, اور جب سے ایٹم بم بن گیا ہے اس کے بعد ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, خطرہ ہے تو تم سے ہمیں خطرہ ہے, اور تم آج سے پہلے نجات دہندہ تھے, اب ہماری سمجھ میں آ گیا تم نجات دہندہ نہیں ہو. تمہارے قصے جرنیلوں کی دولت کے قصے اور تمہارے ساتھ جو لوگ شریک سفر ہیں نون اور پی پی پی, ان کے قصے ہم جانتے ہیں, اور ہم تمہارا یہ سودا نہیں خریدیں گے. یہ وہ پچھلی جنریشن بیبی بومرز ہم خریدتے آئے تھے, اس جنریشن نے کہہ دیا نہیں. تم خود کو اگر پرچم کے پیچھے چھپا کے کھڑے ہوتے ہو نا آج, تو نیچے سے تمہارے بوٹس نظر آ جاتے ہیں ان کو, اور وہ کہتے ہیں نہیں ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم اس پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے. اور یہ بہت بڑی شفٹ چینج ہوئی ہے, یہ بہت بڑی چینج ہے. دیکھو صاحب, لمبی گفتگو ہے, میں اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھو, سیاست میں حالات کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جرنیل جو ہیں ہمیشہ اس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہے, وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اس بات میں بڑا فرق ہے, مینج کرنا اور کنٹرول کرنا. اچھا, اسی لیے اکثر جرنیل جو ہیں وہ اچھے سیاستدان یا حکمران ثابت نہیں ہوتے ہیں. یار اب ایک آدھ کوئی نکل جاتا ہے آئزن ہاور جیسا, تو یہ آئزن ہاور تو نہیں ہے نا, بالکل بھی نہیں ہے, ان میں وہ صلاحیت ہے نہیں, اور یہ وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 10 سال مزید گزار دیں. دیکھو, فوج کا کام بارڈر کو سیکیور کرنا ہے, پولیٹیشین کا کام ملک کے فیوچر کا سوچنا ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. بنیادی فرق جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ فوج جو ہے, فوجی جرنیل جو ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کو ہمیشہ شکست دینے کی کوشش کرتا ہے, اور سیاسی دماغ مخالفین کے ساتھ رہ کر جینے کی کوشش کرتا ہے, اس میں سے راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو شکست دینا چاہتے ہیں. عمران خان کو شکست دے رہے ہیں, کتنا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں دیکھیے. تاحیات استثناء, یہ بھی کنٹرول کی شکل ہے. سارے لوگوں کو اس کے بند کر دو, یہ کنٹرول ہے. میڈیا وہ کنٹرول ہے, ٹھیک ہے نا, اور ملنے نہیں دو, نام نہ لینے دو. تو یہ طریقے نہیں ہوتے ہیں حکومت کرنے کے, یہ طریقے آج تک چلے نہیں اور نہ چلیں گے. فوج کی جو ڈسپلن ہوتی ہے, فوج کی سب سے بڑی قوت ایک ہی چیز ہوتی ہے نا یار, آپ سوچئے وہ کیا ہوتی ہے, وہ فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے. اور ایک پولیٹیشین کی سب سے بڑی قوت کیا ہوتی ہے سیاسی جماعت کی, وہ ہوتی ہے ڈس ایگریمنٹ کو قبول کرنا اور ان کو مینج کرنا. یہ دماغوں کا فرق ہے یار. ہم مینج کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم ساتھ مل کر چلنے کی بات کرتے ہیں, یہ شکست دینے کی بات کرتا ہے ان کا دماغ. کوئی بھی ہو, مخالف کو شکست دینی ہے, گولی چلانی ہے یا ایسے کانسپریسی کے ذریعے یہ کرنا ہے, یہ سارے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں. اور وہ حربے آج کے دور میں چل نہیں رہے ہیں, نہیں چلیں گے. یہ 60s میں 50s 60s کے بعد کا وقت ہے جو یہ ڈیموگوگز آ جاتے تھے چل جاتے تھے, آج کے دور میں نہیں چل رہے ہیں. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اور اتنا گہرا نقصان ہو رہا ہے کہ ان کو ایک تو پرواہ نہیں ہے, جرنیلوں کو کبھی فکر نہیں ہوئی ہے پاکستان کی, کبھی پرواہ نہیں رہی ہے. یہ بھی ایسے بے فکرے ہیں, اس بات سے اتنا خوش ہیں کہ صدیوں ان کو نیند نہیں آئے گی اب کہ ٹرمپ نے میری تعریف کر دی. ملک کی معیشت ڈوب گئی, ڈوب جائے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے حلیہ. نون حکومت, ہاں اس نے جہاز خریدا, خرید لینے دو. ارے لوگ بھوکے سو رہے ہیں صاحب, ہونے دو, میری تو تعریف ہو گئی. تو یار دیکھیے, ہلکے پھلکے اور سیریس مسائل ہر قوم میں ہوتے ہیں, لیکن ایسا تو کہیں نہیں ہوتا کہ آپ قوم کی ڈائریکشن اس طرف رکھ دیں کہ بس
میں ہوں, میرے ساتھ کے جو ہم نوا ہیں وہ ہیں, اور کرپٹ پولیٹیشین ہیں, ملک کو لوٹے جاؤ, کھائے جاؤ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اقتدار پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھو بس. اگر آپ اسی کوشش میں لگے رہیں گے تو یہ تو آپ نے ملک کو, اگر یہ اتنی ڈراسٹک چینج ہے, اتنی بڑی غلطی ہے کہ نارتھ جانا تھا, ساؤتھ جانا شروع کر دیا. تم کتنی بھی اسپیڈ سے جاؤ تم منزل پہ نہیں پہنچو گے, یہ پاکستان کو منزل پہ نہیں پہنچائیں گے. اور جو نئی جنریشن ہے وہ کہتی ہے اب ہمیں یہ سودا مت بیچنا کہ ملک خطرے میں, اور اب ہوا کرے ملک خطرے میں. لوگوں کے جذبات دیکھو, جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اس 4 سال میں کیا ہوا ہے؟ وہ اعداد و شمار ہر ایک گنواتا ہے, میں بھی گنوا سکتا ہوں, لیکن ایک فکری سوچ دیکھو جو بہت بڑا نقصان ہوا. پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان کو جو ہونا ہو جائے, ہمیں اپنی روٹی کی فکر ہے, اپنے بچے کی فکر ہے, دوا کی ضرورت ہے, جو ہونا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. یار میں لوگوں سے پاکستان میں بات کرتا ہوں, وہ صاف صاف کہتے ہیں اب ہمیں پرواہ نہیں ہے یار, دشمن وہ ایٹم بم بنا ہوا ہے, وہ بنا گئے ہیں مرحوم, ٹھیک ہے نا, اور کوئی حملہ نہیں کرے گا, کرتا ہے تو کر لے, اور انہی کا نقصان ہوگا اگر کوئی قابض ہو جائے. تو قابض ہونے کا تو دور ہے ہی نہیں نا, کوئی کسی پہ قابض نہیں ہوتا, وہ اب آپ کو توڑ کے الگ کرے گا. تو لوگ اس کے لیے راضی ہو گئے. نظریہ پاکستان پہ لوگوں نے گیو اپ کرنا شروع کر دیا. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. ایک نقصان جو نواز شریف نے پہنچایا, اتنا گہرا نقصان کہ رشوت کو قابل قبول بنایا ملک میں, ججز سے جو اس نے برائب شروع کی ہر سطح پہ. دوسرا نقصان انہوں نے پہنچایا, عاصم منیر نے, انہوں نے رائٹ اینڈ رانگ کے سارے دروازے بند کر دیے صرف اپنا اقتدار مضبوط رکھنے کے لیے. اور اس سے کیا ہوا کہ نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہل گئیں. بڑی عمر کے لوگ, میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار ہوتا ہے ہو جائے, آپ ہمیں تبلیغ مت کیجیے, آگے ہے ایسا ہے تو آپ یہاں آ جائیے, پاکستان میں آگے سیاست کیجیے. بڑی عمر کے لوگ. اور ینگ جنریشن تو کہتی ہے نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں, ہمیں خطرہ ان سے ہے. یہ حالات خراب کرنے کی ذمہ داری ہے اس سوچ کی جو میں نے آپ سے بتایا نا, کہ جہاں مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں, یہ اس کو کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ لمبی بات ہو جائے گی, اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا پیٹریون آن ہے اب, اور اس پہ بہت مختلف ٹاپکس ہیں, اس کو ضرور آپ شیئر کیجیے, اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.